الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ کہف کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، اور اس کو جو احادیث میں اس کے فضائل آئے ہیں کہ ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے، تو اس حوالے سے ہم اس کو بڑی تفصیل سے سمجھیں، تاکہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ہر جمعے کو پڑھیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں جو اس نے اس صورت میں عطا فرمائے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، آیت 1 تا 8 آیت جو ہے، اس میں قرآن مجید کی خصوصیات اور اس کے مقصد کا بیان ہے۔ میں پھر آپ کے سامنے بڑا جلدی سے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بتا دیا کہ فتنے کے زمانے میں قرآن مجید ذریعہ نجات ہے۔ اس کے لیے میں نے حدیث آپ کو بھیج دی ہے، اور پھر صاف صاف بتا دیا کہ یہ جو اس آج بھی نصارہ کر رہے ہیں، اس وقت مشرکین مکہ کر رہے تھے، یہود کا ایک گروہ کر رہا تھا، وہ تھا شرک فی الذات۔ تو اس کی رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، آپ بڑے پریشان ہوتے تھے، اور یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت وہ لے کے آتا ہے جو دین و دنیا میں انسان کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کے پہ عمل کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور انعامات، اور اگر اس سے منہ موڑے تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم۔ اور پھر صاف صاف بتا دیا، اگر ہم اس چیز کو نوٹ کریں جو یہاں بھی ہے، اور میں نے بتایا آپ کو کہ جس روزانہ تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ ملک کا، دونوں میں یہ بات بڑی صاف صاف بتائی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس دنیا کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ ہے اس کا انجام، یہ ہے وہ زمین، یہ ہے دنیاوی زندگی جو قرآن کی نظر میں بیان ہوئی ہے۔ دنیاوی زندگی کیسے آزمائش ہے، اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بھیج دی ہیں۔ کوئی سوال آج 1 تا 8 کا جو میں نے خلاصہ بیان کیا ہے؟ اب آگے آ جائیے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، آیات 9 تا 26۔ ان آیات میں جو بات بڑی کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ اصحاب کہف کا ایمان صادق جو تھا، اور جو ان کی دعائیں تھیں، اور جس طرح انہوں نے اس وقت رومن حکومت جو کہ سیکولر بھی تھی اور بت پرست بھی تھی، اس کا کہ ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جا کے اپنا ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ یہ ایمان کی آزمائش تھی ان کی، انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ غار میں پناہ لے کر جو انہوں نے دعائیں کی ہیں جو یہاں منقول ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں تو وہ اس قدر ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہے، اور پھر وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان میں اضافے کے لیے اور ہدایت میں اضافے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے کیسے ان پر احسانات کیے. جس غار میں پناہ لی اس کا ماحول اتنا عمدہ ان کے لیے کہ دھوپ وہاں نہیں پڑتی. 309 سال تک سلائے رکھا، اور پھر کس طرح ان کی کروٹیں بدلنے کا انتظام فرمایا کہ 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ بھائی، انہوں نے آپس میں تو کہا کہ ہم 1-2 سال، ساری 1 یا 2 دن سوئے ہوں گے. رب العالمین نے ان پر ایسا سکون طاری فرمایا اور ان کے ایسا نیند میں کہ 309 سال تک سوتے رہے. اب آپ دیکھیں کہ اس رب کی کیا عنایات ہیں ان پر. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ نشانیاں تو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، کاش ہم غور کریں. لیکن یہاں ایک واقعے سے بات کو بالکل کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا. تو ایک تو سب سے پہلے یہاں برزخی زندگی یقینی ہے، کیونکہ ہم نے ایک دنیاوی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کر دی کہ 309 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. تو برزخ اور برزخ کی زندگی یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ان لوگوں پر ہوں گی جو دنیا میں نیک، اچھے صالح ایمان کے ساتھ صالح عمل بھی کریں گے. اور ان کے لیے برزخی زندگی انتہائی پریشان کن ہوگی، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اس کتاب کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا. اور اس کے خاص بات ایک اور اس آیت میں ہے، ساری ان آیات میں ہے، اصحاب کہف کے واقعہ میں، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو مکے میں جو مظلوم ترین مسلمان ہیں 5 ہجری میں، کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا، آپ ہجرت کر جائیں. جب انہوں نے ہجرت حبشہ کی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا، جس طرح ان کا اصحاب کہف پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، ان کو بھی حبشہ میں ایک بہترین ٹھکانہ دے دیا. تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میں کچھ بتا چکا ہوں آپ کو. اور ایک تو ہجرت کا اشارہ، اور دوسرا برزخی زندگی کا عکس. یہ ہیں دو بڑے بڑے سبق جو ہم یہاں سے ان اصحاب کہف کے واقعے سے لے سکتے ہیں، اور ہمیں لینا چاہیے. کوئی سوال آیت نمبر 9 تا 26، یہ اس کا خلاصہ تھا مختصر. ضرور پوچھیے اگر کوئی سوال ہے تو. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 31 تا 27 تا 31 اگلی آیات ہیں، ان میں رب العالمین نے کس قدر افزائی کی ہے اہل ایمان کی، اور جو دنیا پرستی میں مگن ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھیجنے، اور نصیحت قرآن ہے بھیجنے، جس کے ذریعے بھیجی گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور اب ان کا فرض ہے کہ یہ جو ہیں یہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں. اگر نہیں سمجھتے تو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آئیں گے میرے پاس، پھر میں ان سے حساب لوں گا. یہ تھا 27 سے 31، اور کل ہم نے 32 تا 44 دو زمینداروں کا جو بالکل مختلف نظریات رکھتے ہیں. ایک بڑا پکا مومن ہے لیکن وہ ہے ایوریج زمیندار. ایک جو دوسرا زمیندار ہے وہ 2 باغوں کا مالک، بڑا زمیندار ہے. اور اب یہاں بالکل مثال ہے ایک پکے مومن کی، اور ایک ایسا مومن جو صرف زبان سے کہتا ہے ورنہ عملاً وہ مومن نہیں ہے. عملاً مومن ہوتا ہے تو پہلے جو غریب زمیندار ہے نا، کس طرح وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کو آخرت، اس کو اپنی پیدائش کا بتاتا ہے، آخرت کا بتاتا ہے. لیکن وہ اتنا مغرور اور متکبر ہے کہ اس نے اپنے باغ میں جو اس کو اللہ نے دیا ہے امتحان کے لیے، اس کو سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ میرا کمال ہے. یہی شرک تھا. اور پھر جب اس نے اس کو وارننگ دی کہ بھائی دیکھو یہ رب کا دیا ہوا ہے، اور رب چاہے جس وقت لے سکتا ہے. اب جب اس پر
اس کا باغ جو ہے وہ ایک دم ایک ہوا آئی اور اس میں وہ تیس نیس ہو گیا. اب اس کا پریشان ہونا دیکھیں اور کس طرح کف افسوس ملتا ہے، اور دنیا کی وہ سب کچھ سمجھنے والے کے سامنے اس کی دنیا برباد ہو گئی. تو لہٰذا یہاں دنیا میں اس طرح رہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر رہتا ہے. بڑی عارضی ہے، اور اس عارضی زندگی کا جو نقشہ کھینچا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آیت 45-49 میں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اور پھر جو آخرت کی منازل ہیں کچھ کا ذکر ہے، اور وہ بھی ہم نے غور سے سمجھنا ہے. تو یہ تھا اب تک کا خلاصہ. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے آج سے شروع کرنا ہے. تو زمینداروں کا واقعہ بڑے غور سے پڑھیے، سمجھیے اس کو، اس لیے کہ کتنا عمدگی سے بیان ہوا ہے. اور دونوں نیک زمیندار اور وہ جو مغرور زمیندار ہے، اس کا پوری طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، کل میں نے بتایا آپ کو کہ یہ مثال دنیاوی زندگی کی مثال 3 جگہ قرآن میں بیان ہوئی ہے. آپ کو میں نے لکھوا دی تھی. سورہ الحدید کی 20 میں دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی ہے، سورہ کاف کی 45 اور 46 میں، اور سورہ یونس کی 26 آیت میں. تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں کیوں نہیں آپ ریئلائز کرتے، کیوں نہیں اس بات. سورہ یونس کی 24 لکھائی تھی آپ نے. میں نے سورہ یونس کی ساری 24 ہے. سوری. اچھا، آپ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے. کیوں؟ کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اگتی ہے اور پھر جوبن پہ جب آتی ہے تو لہلہاتی ہے، بڑا خوشکن منظر ہوتا ہے. پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ اتنی کمزور اور اتنی وہ ہو جاتی ہے کہ ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں، چورا چورا ہو جاتی ہے. اسی چیز کو آپ دیکھ لیں، انسان کا پیدا ہونا، اس کا بچپن، وہ جو کھیتی گرو کر رہی ہے، اس کا لڑکپن اور اس کی جوانی، یہ ہے لہلاتی ہوئی کھیتی. اور زرد پڑ جانا، یہ ہے اس انسان کا بوڑھا ہو جانا. اور پھر ہوائیں اتنا کمزور کہ چورا چورا ہو جائے، موت آتی ہے اور گیا، ختم. کتنی پیاری مثال ہے جس کو ہم اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد میں دیکھتے ہیں، دنیا ارد گرد دیکھتے ہیں. کاش ہم اس کو سمجھیں کہ کس قدر یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ کتنی عارضی ہے. بالکل دنیا کی جس طرح بہار ہوتی ہے نا، چند دن بہار پھر خزاں، پھر بہار پھر خزاں. تو کس قدر عمدگی سے بتایا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہم واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کی حقیقت قرآن بتاتا ہے، اور آخرت سے تقابل بڑی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناہید اختر صاحبہ، آپ کا فون مائک آن ہے اور ساری آوازیں ایئر جات پہ جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، حیات الدنیا. یہ مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک زینت کہتے ہیں ہنگامی آرائش. تو یہ ایک خوبصورتی ہے جو صرف چند روزہ ہے. یہ تو ہوگی نا دنیا کی زندگی. اب آگے آیت کے بتایا والباقیات الصالحات، اور
جو باقی رہے گا وہ اعمال صالح ہیں جو ایمان کی حالت میں کیے ہوں گے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، تو وہ اجر کا معاملہ ہو کہ بدلہ، تو وہ نیکیاں جو ہیں وہی اس کا سبب بنے گی اجر کا بھی، اور امیدیں بھی انسان کی اچھی امیدیں اسی سے وابستہ ہیں کہ وہ دنیا میں جتنی نیکیاں کما لے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہاں تک ہم نے کل کیا تھا، اور کتنی یہ صورت جب ہم جمعے کو پڑھتے ہیں اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں تو پھر ہماری زندگی میں کیسی تبدیلیاں آئیں گی۔ اچھا، قرآن سمجھانے کے لیے نا کمال کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، ذرا دیکھیں اس سے اگلی آیت جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ ذرا مجھے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو تمہیں فکر کس دن کی ہونی چاہیے؟ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو برہنہ پاؤ گے۔ یہ کس کا منظر ہے؟ کس کا منظر ہے؟ قیامت کا منظر ہے۔ پہلے دنیا کی حقیقت بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آخرت میں جو کام آئیں گی وہ نیکیاں ہوں گی۔ اگر امیدیں آپ کو رکھنی ہے اچھی، تو وہ اچھی امیدیں صالحات کے ساتھ ہیں جو موقع ہے دنیاوی زندگی کا کمال ہو۔ لیکن جب آخرت برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، تو ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ ذرا غور فرمائیں، اگر یہ جو پہاڑ ہے مارگلا، اگر یہ چلنا شروع کر دے اسلام آباد کی طرف، تو لوگوں کی جانیں تو اس کو چلتے دیکھ کر ہی نکل جائیں گی۔ یہ قیامت کے مناظر کتنے ہولناک ہیں، تاکہ انسان کو ان سے بہرحال گزرنا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے۔ تو آخرت میں فرمایا پہاڑوں کو ہم چلائیں گے اور زمین کو بالکل برہنہ نہ پاؤ گے، یہاں کوئی نباتات، جمادات، حیوانات کچھ بھی نہیں ہوگا، پہاڑ نہیں ہوں گے۔ سر جی جی سر جی میری بھابھی ہے نا، وہ مظفر آباد کی رہنے والی، جب یہ 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ پہاڑ چل کے آگے آیا ہے، آگے آ کے تو وہ بالکل زمین بوس ہو جاتا تھا، یعنی وہ گر جاتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ کیفیت اگر آپ اور میں دیکھیں تو سوچیں کیا حال ہوگا۔ قرآن دیکھیں نا، یہ مناظر جو آخرت کے ہیں، قیامت کے، یہ قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا سنیں اور کیا ہوگا، صرف پہاڑ چلیں گے نہیں، اور زمین بالکل صاف ستھری ایسی ہوگی کہ کوئی چیز اس پہ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ہر انسان کو قیامت کے میدان میں پہنچنا ہے، میدان حشر میں پہنچنا ہے، وہ پہنچ کر رہے گا، وہ کہیں غائب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ حاکم جو کر رہے ہیں دنیا کا حشر، یہ اہل اقتدار جو حشر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے امتحان کے لیے ان کو یہ اقتدار دیا ہے۔ لیکن آخرت میں جب قیامت برپا ہو چکے گی، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ایک ہستی ہے جو صاحب اختیار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ ذرا غور فرمائیں کہ آخرت کا منظر کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثالیں دینے کے بعد ذرا آخرت کے مناظر کو دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی سوال آیت 39 کا، 39 میں، 47 میں کوئی سوال؟ آگے دیکھیں ذرا اس ساری چیزوں کو اپنے۔ سر یہی آیت دیکھنے کیسی ڈرانے والی آیت ہے نا، اور آپ اب بھی نہیں۔ قرآن انذار ہے، آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ قرآن یا بشیر ہے یا نذیر ہے، آیت 1 سے 8 میں، اور اس کی اب قرآن کیسا بشیر اور نذیر ہے ذرا غور سے سنیں۔ سر یہ وَأُرِزُقُ
فلم نغادر منہم احدا، تو اس میں پس نہیں چھپنے کی جگہ ہوگی اس میں کوئی ایک جگہ بھی، اس کا یہ مطلب ہے سر؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس دن بھاگ جاؤں گا، ادھر ادھر چھپ جاؤں گا، کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہوگی اس کو، سوائے میدان محشر میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ سیدھا اگر گناہ گار ہے تو سر کے بل چل کے آئے گا، اور نیک ہے تو فٹافٹ پہنچے گا۔ یہ قرآن آپ پڑھتے نہیں ہیں، اس میں یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ جی سر، جزاک اللہ۔ وَأُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور صف بستہ ہو جائیں گے، صفیں بنا کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ ہے منظر آخرت کا، یہ میں اور آپ سب نے بھگتنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم آؤ گے ہمارے پاس جس طرح اس حالت میں جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا۔ تو پہلے بار پیدا کر کے آپ نے دیکھا اس دنیاوی زندگی جس کو گزارا ہم نے، اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دیں، اور اب آخرت کا ذکر آ رہا ہے بالکل برحق کہ تم جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور، پہلے میں سب مر جائیں گے اور دوسرے میں آپ زندہ ہو کے سب لوگ پہنچیں گے میدان محشر، کوئی بچ نہیں سکے گا، اور وہاں اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہوگا، جس طرح روز پیدا ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا کر کے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا، اور تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا مقرر ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھنا یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس کی قسمیں کھائی گئی ہیں، قرآن میں پڑھ لیں آپ۔ تو لہٰذا یہ ہے آخرت کا احوال جو سورہ آیت 48 میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے حضور پیشی کیسی ہوگی۔ خالی ہاتھ انسان وہاں صف بستہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ ضرور پیدا کرے گا، جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوسری دفعہ اس کی بعثت ہوگی۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی وعدہ مقرر نہیں کیا، ایسے سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے کون سا اللہ کے سامنے نعوذ باللہ پیش ہونا ہے اور کون سا وہاں امتحان ہونا ہے، حالانکہ قرآن بار بار آپ کو سامنے رکھ رہا ہے کہ کم ایک عمل کی بات کرتے ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرا برابر بھی کی ہوگی تو وہاں موجود ہوگی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر برائی ذرا برابر بھی کی ہوگی تو وہاں اللہ کے سامنے موجود ہوگی۔ یہ ہے آخرت کی پیشی، اور یہ ہے اس کا منظر، اور پیچھے آپ دنیا کی مثال بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، رب نے تو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تو سر جی ہم انسان اتنے غافل کیوں ہیں؟ پھر ہمیں تو سب پتہ ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے سارا کچھ کہ ادھر ہی سب کچھ رہ جانا ہے اور عمل صالح ساتھ جائے گا، پھر بھی تگ و دو لگی ہوئی ہے ہماری رشوت میں، حرام خوری میں، اور ہر طرح کے برے اعمال میں، جبکہ یہ آیتیں پڑھ کے تو انسان لرز جاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کیا صاحبہ لگے۔ زرتاج صاحبہ یہ مجھے بتائیں، یہ لوگ پڑھتے ہیں یہ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح قرآن بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں پڑھتے نہیں سر۔ پڑھتے، بالکل بھی نہیں نہیں سر۔ پڑھتے، نہیں سمجھتے، دنیا میں غرق ہے انسان۔ یہ دنیاوی زندگی اور اس کی رنگینیاں یہاں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ کہ اس دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے کہ وہ اسی میں کھو جاتے ہیں، اس رب کو نہیں پہچانتے جس نے اس کو مزین بنایا، جس نے پھر دوسری زندگی پیدا کی، جس میں اس نے حساب لینا ہے۔ وہ نہیں پڑھتے قرآن کو، نہیں سمجھتے۔ مجھے یہ بتائیں آپ کتنے فیصد مسلمان اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں؟ بتائیں آج کے دور میں۔ بہت کم سر جی، بہت کم۔ فی الحال سر تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے اور سمجھتے ہوئے بھی، یہ پڑھتے اور سمجھتے تو یہ ایسا تھوڑی کرتے۔ بس اللہ سب کو ہدایت دے، جو پڑھیں اور عمل کریں، آخرت سنواریں اپنی۔
آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس رب نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت بالکل اس قرآن سے سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تو کوئی اگر سوال ہو کہ آیت 48 میں کہ وہاں اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی کیسی ہوگی، اب ذرا اس آگے کا منظر بھی قرآن کھول کے بتا رہا ہے. قرآن نے حق ادا کر دیا ہے حجت ہونے کا، کہ وہاں انسان کچھ بھی اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے کھول کھول کے قرآن میں بتا دیا. سنیں اعمال نامہ کیسا تیار ہو رہا ہے، ذرا اس کا غور سے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا. ذرا منظر دیکھیں، بندہ ہے، اسے کہا یہ ہے تیرا اعمال نامہ، پڑھ. جب وہ دیکھے گا نا تو دیکھیں مجرموں کا کیا حال ہوگا. یہ مجرم کون ہے؟ بھلا قرآن میں جن کا مجرمین کہا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں مجرم؟ جلدی بتائیں. سر جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا. قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن پہ عمل نہیں کیا. آپ الٹی بات کیوں کہتے ہیں؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو نہیں پڑھا، اس پہ ایمان نہیں لائے، اس پہ عمل نہیں کیا. یہ ذریعہ نجات تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہاں سنیں، ووضع الکتاب، ان کے سامنے ان کا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور یہ بڑے خوف زدہ ہو جائیں گے مجرم جب دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا ہماری حرکتوں کا ریکارڈ ہے. اچھا، ان کی خوف زدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی، اگر آپ قرآن کو غور سے دیکھیں نا تو قرآن کہتا ہے جب حساب ہو رہا ہوگا نا، بالکل سامنے جنت بھی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ، پوری اللہ کے جو اس کے اندر اللہ نے حسن اور خوبصورتی اور جمال رکھا ہے اس کے ساتھ موجود ہوگی، اور جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی. اور بندے کو اس وقت یاد آئے گا کہ یہ انبیاء جب بھی آئے تو انہوں نے ہمیشہ ہم سے کہا کہ بچو دوزخ سے، جنت کی لیے کوشش کرو. اب ان کو بالکل پتہ ہے کہ یہ اعمال نامہ مجھے اس نبی کے سارے جو اس نے اصول اللہ کے بیان کیے اس کے مطابق میں اس جہنم کا حقدار ہوں جو بھڑک رہی ہے. سر جی مجھے تو مسلسل سورہ ملک کی وہ آیات یاد آ رہی ہیں کہ جب ان سے کوئی جماعت ڈالی جائے گی دوزخ میں سے تو روگا ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا بات یہ وقلنا. ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. قرآن کی سے سب آیتیں اکٹھی کر کے دیکھیں نا تو آپ کو پورا نقشہ وہاں کا سمجھ آ جاتا ہے کہ مجرم دیکھیں پہلے تو اعمال نامہ، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ سورہ ملک میں کہا گیا کہ اب وہ پوچھ رہے ہیں اس سے کہ بھائی تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی. صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ تھا معاملہ جو ہم نے غلطی کی. لیکن اب آخرت میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں اس کو سمجھتے. اللہ اکبر. دیکھیں کیسی کتاب ہے جو انسان کو پورا نقشہ تصویر کشی کر کے سامنے رکھ دیتی ہے. اب سنیں آگے، وَيَقُولُونَ، اور یہ مجرم کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری تباہی، ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، ساری کی ساری چیزیں یہاں لکھی ہوئی موجود ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کیا ہوگا وہ ان کے سامنے ہوگا. ذرا غور فرمائیں کہ یہ ہے وہ مناظر، یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہم آج اپنی زندگیوں کو درست کر لیں. آگے آخر میں فرمایا وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے تیرا رب ذرا بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا؟ کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں.
सर जी हर किसी को उसकी कमाई का ही बदला मिलेगा ना। अल्लाह ताला ने तो वो इख्तियार दिया था ना इंसान को कि अच्छा करे या बुरा करे, फिर वहां पर तो जो उसी की कमाई। जी, जो दुनिया में जैसे अमाल किए होंगे उसके मुताबिक बदला मिलेगा। बात अगर और क्लियरली करें ना तो बात यह है कि जो जो कुछ उनको पेश आ रहा है ना वो उनकी करतूतों की वजह से आ रहा है। अल्लाह कोई जुल्म नहीं कर रहा। अल्लाह ने बता दिया छोटे से छोटी बुराई होगी उस वो भी अगर तौबा करके माफ नहीं कराई दुनिया में तो उसका अजाब उसको मिलेगा, और इतना ही अजाब होगा जितना उसका बनता है। नेकियों करने वालों को अजर में अल्लाह ताला इजाफा फरमा देंगे अपने फजल से, लेकिन बुरे के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। उसको बिल्कुल वही सजा मिलेगी जो कुरान ने बताई है उस अमल की। तो लिहाजा ये आयत 49 को बार बार पढ़ें, याद करें। जब जुम्मे को पढ़ते हैं तो कैसे मुझे समझ नहीं आता कि मैं अगर इन मुजरमों में से हो गया नाउजुबिल्ला तो मैं तो तबाह बर्बाद हो गया उस दायमी जिंदगी में। मैं उस जन्नत से महरूम हो गया जिसमें मैं हमेशा के लिए मजे करता। नाउजुबिल्ला मैंने ऐसे करतूत दुनिया में किए कि अब मैं इस जहन्नम का जो भड़क रही है मेरे सामने है, और उसकी हौलनाकी और खौफनाकी का बयान और मंजरकशी कुरान में कई जगह है। काश हम इसको समझ के पढ़ें। कोई सवाल आयत नंबर 49 के बारे में? अच्छा, जरा इसके बारे में मैं एक दो आयतें और आपको जो इसकी तशरीह कर रही हैं जरा लिखें। बनी इसराइल की आयत 13-14 आप सुने जरा। वहां इसी बात को एक दूसरे पैराए में अल्लाह ताला फरमाते हैं वह कुल्ला इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िह, और हमने हर शख्स का अमालनामा जो है ना वो उसके गले में लटका दिया है। कोई चिप होगी अल्लाह निकाल के उस सामने ले आएंगे। और वह नुखरिजु लहू यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन उसको निकाल लेंगे उस अमालनामे को। किताबन लिखा हुआ होगा, यल्काहु मंशूरा खुला हुआ उसके सामने रख दिया जाएगा। इकरा किताब का, जरा पढ़ ले अपनी किताब। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, हिसाब करने के लिए तू खुद आज काफी है। क्यों कि इनका हिसाब उसी के मुताबिक होगा जैसा कुरान ने बताया है कि बुराइयों की सजा बुराई उस बुराई के बराबर और नेकियों का अजर उससे कहीं बढ़कर जिसका वो मुस्तहिक है। जरा गौर फरमाएं कुरान ने इस बात को किस तरह खोल के बताया। और फिर एक और जगह फरमाया, ये तो थी ना सूरह बनी इसराइल की आयत 13 और 14। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहकाफ 46 नंबर पर है, उसकी आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिकुल्ल दरजातिन मिम्मा अमलू, जो भी अमल उन्होंने किए ना उसके मुताबिक उनके दर्जे होंगे। वलयुवफ्फियहुम, हम जरूर उनको अजर देंगे। आमालहुम, उनके माल आमाल का। वहुम ला युज़लमून, और उन पर कुछ भी जुल्म नहीं होगा। नेकी का अजर जो अल्लाह ने बताया उसके मुताबिक, और बुराई का सजा जो अल्लाह ने बताई उसके मुताबिक होगी। कोई जुल्म, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। सूरह आकाफ की 19 मैंने आपको लिखवाई है, और जरा सूरह आकाफ की 25 भी देख लें इसके साथ। कोई सवाल? अब चलिए हम आगे चलते हैं। आयत 50 ता 59 मजमून बिल्कुल दूसरा है, लेकिन बिल्कुल इसका कनेक्शन है, इसका बिल्कुल जो सीक्वेंस में चल रहा है
بالکل کہ جہنم میں کون جائیں گے، کیوں جائیں گے، اب اس کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 50 میں، بڑے غور سے سنیے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے حق ادا کیا ہے حق کو بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 50 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، انسان کو لے جاتے ہیں جب اس کی پیدائش، جب انسان کی ابتدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ڈھانچہ بنا لیا اور ان میں روح پھونکی، روح کی وجہ سے وہ ساری صلاحیتیں ان کی فکر کی، سوچ کی، عمل کی ساری موجود ہو گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے روز اول کو انسان کو بنایا اور اس میں روح پھونکی، تو وہاں کا انسان کو واقعہ بتاتے ہیں کہ دیکھ تیرا دشمن کون ہے اور کیسا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا کہ اس ملائکہ کو سجدہ کرو، فرشتوں کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، یہاں ایک دو نقطے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اور اس وقت موجود صرف فرشتے تھے اور شیطان بھی ان کے ساتھ موجود تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے، لیکن یہ شیطان سجدے میں نہیں گرا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے تھا؟ شیطان نے کیوں نہیں سجدہ کیا بلا؟ بتائیں، جو آگے اس نے بتایا، کیا وجہ بتائی؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے سر۔ کو اختیار دیا اور خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کا تکبر تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آگ کو وہ مٹی سے بہتر جانتا تھا، اس وجہ سے بالکل اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اصل تعصب تھا۔ تعصب پھر تکبر میں بدلا۔ تعصب یہ تھا کہ یہ تو مٹی سے پیدا، مٹی بڑی حقیر ہے اس کے نزدیک۔ بھئی اللہ تعالیٰ جس چیز سے چاہے پیدا کرے، اللہ نے جس چیز کو معزز بنایا ہے آپ نے اس کی عزت کرنی ہے۔ انسان کو پیدا فرمایا تو دیکھیں کس عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، سب پوری مخلوق کو کہا سجدہ کرو۔ اچھا، اب یہاں ایک تو سجدہ کا وہ مطلب تھا جو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہاں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو کہا، فرشتے کیونکہ اللہ کا یہ سارا نظام چلاتے ہیں کائنات کا اللہ کے حکم سے، ان سے بھی کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس کے جو بھی نیک کام کرے گا اس میں آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی تائید اور نصرت کرنی ہے میرے حکم سے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ تو شیطان نے کہا، متعصب تھا کہ اس نے اس کو اختیار، کیونکہ اللہ نے دو ہی مخلوقوں کو دیا، انسان اور جن کو۔ اب اس بدبخت نے کیا کیا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا کہ میں اس لیے اس سے سپیریئر ہوں کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے، اور آگ مٹی سے اچھی ہے۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ کون؟ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، آگ ہو، مٹی ہو، انسان ہو، حیوانات ہو، پوری کائنات۔ تو یہاں حکم کا مطلب یہ تھا، سجدے کا مطلب ایک تو وہ فزیکل سجدہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ آپ نے اب اس انسان کو، آپ نے تائید اور نصرت، میرا حکم ہے جب بھی یہ نیکی اور دین کا کام کرے، جب بھی دین کی سربلندی کے لیے یہ آگے بڑھے، تم نے اس کی پوری مدد کرنی ہے، یہ میرا حکم ہے۔ کوئی سوال اس حوالے سے؟ اگر سجدے کو اس مفہوم میں بھی سمجھیں گے نا ساتھ، تو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ کان من الجن، یہ جو ابلیس تھا نا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، یہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ،
لہذا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. کیوں کہ یہ جنوں کو تھا اور جنوں کو اختیار تھا، تو اس وجہ سے اس نے، حالانکہ اس پر لازم تھا کہ جب اللہ خالق مالک رازق حکم دے رہا ہے، آپ کسی بغیر سوچے سمجھے کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت اور اس کا علم کامل شامل ہے، آپ کو بالکل چاہیے تھا انسان کو یا جو بھی فرشتے تھے جو بھی تھا، سب چیز اس کی حکم کی تعمیل کرتی. تو یہ جنوں میں سے تھا اور اس کو آزادی تھی عمل کرنے کی یا نہ کرنے کی، اختیار دیا تھا اللہ نے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے بڑے غور سے، افتتخذونہ، کیا تم اس کو پھر بھی پکڑتے ہو، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو بھی، اولیاء من دونی، ان کو ولی بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. شیطان اور شیطان کے سارے جو چیلے ہیں، تم ان کو تو دوست بناتے ہو، اور مجھے جو میں تمہارا رب مالک خالق اور حاکم ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ سب تمہارے دشمن ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. یہ شیاطین اللہ کے دشمن ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں، وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدْلًا، اور بڑا ہی برا بدل ہے جو یہ ظالم اپنے لیے چاہتے ہیں. اب ذرا اندازہ کریں قرآن نے کس طرح وارننگ دی. اور آج آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اچھی طرح دیکھیں کہ کیا ہم اس دوست جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ سے صاف آگے دوسری جگہ کہا کہ میں تو ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. وہ سب آیتیں آپ کے پاس موجود ہیں، میں بھیج چکا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی بدبختی ہے ہماری کہ ہم اس دشمن کو تو اپنا دوست سمجھتے ہیں، لیکن اس رب کو جس کی عنایتیں ہم پر قدم قدم پر ہیں، اس کو ہم اپنا دوست اور ولی نہیں سمجھتے. کتنی بڑی بدبختی ہے. کوئی سوال؟ آیت نمبر، بہت اہم آیت ہے یہ، کیونکہ یہ بار بار آئی. آیت نمبر 50 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اگر یہ آیت 50 کلیئر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا مظہر ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے. ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت بھی ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. یہ زمین و آسمان جو جتنی مخلوقات ہے، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتنا قدرت اور اتنا بااختیار ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ میں خود علی کل شیء قدیر ہوں، اور اس کی حقانیت جو کام میں کر رہا ہوں اس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ میرا علم اور حکمت کامل ہے. ان اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تنزن ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان بدبختوں کو جن کو تم نے ولی بنا رکھا ہے، ان کو میں نے تخلیق کائنات کے وقت بلایا تھا؟ اور کیا میں نے ان سے کوئی مشورہ کیا تھا؟ وہ بے پرواہ ہے. ساری اعلی صفات اس کے اندر، کوئی کمزوری اور کوئی نقص اس میں نہیں. آپ سبحان اللہ، اس لیے میں اور آپ کہتے ہیں. اور پھر دیکھیں قرآن کس طرح ان کو ایک تنزیہ اسلوب میں کہتا ہے، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضَلِّينَ عَضَدًا، اور میرا کام نہیں کہ گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. شیاطین ہوں یا مجرمین ہوں، انسان ہوں، میں نے کبھی ان کو، یہ گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا. مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ ہے اللہ اور یہ ہے شیطان، دونوں کو اچھی طرح سمجھو. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق میں خلاصہ پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں جب جمعے کو پڑھیں.
تو اس تنزیہ اسلوب میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان شیاطین کو اس فیاضی کے ساتھ میری خدائی اور میرے حقوق میں شریک بنا دیا گیا ہے، حالانکہ زمین اور آسمان کے پیدا کرتے وقت ان کو نہ بلایا گیا نہ ان سے کوئی مدد لی گئی۔ وہ سارا کمال اللہ تعالیٰ کا لون ہے، تو کس طرح یہ اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ اور خود انہی کو پیدا کرتے وقت ان کو دعوت دی کہ ذرا میرے کام میں ہاتھ بٹھائیں، یہ جو مخلوق میں بنا رہا ہوں، اتنا بڑا کارخانہ میں کھڑا کر رہا ہوں، ذرا آؤ تھوڑی میری مدد کر دو۔ لا حول ولا۔ اب دیکھیں انسان کیسے گمراہی میں جب پڑتا ہے تو کن لوگوں کو، کس مخلوق کو اس خالق کی صفات کا حامل سمجھ لیتا ہے۔ آج تک میری خدائی میں اس طرح شریک بنا دیے گئے ہیں گویا سارے کارنامے انہی نے انجام دیے ہیں۔ تو یہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی استہزاء کرتے ہوئے تنزیہ اسلوب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ کوئی بات جو آج 51 میں سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک آخرت کا منظر رکھتا ہے ان مشرکین کے سامنے۔ بڑے غور سے سنیے، آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ، پھر کیا کریں گے یہ لوگ جب ان سے کہا جائے گا نادو شرکائی الذین زعمتم فدعوہم، کیا کون سی صورتحال ہوگی جس کا ذکر ہے کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ رہے تھے۔ فدعوہم، اللہ چیلنج کر رہا ہے بلا لو، کیونکہ تم تو سمجھتے تھے کہ نہیں اللہ سے چھڑا لیں گے، وہ اتنی طاقت اور قدرت والے ہیں کہ بس اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہمیں وہ اللہ کے سامنے اتنے طاقتور ہو کے گزار کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا لو ان کو۔ اب سنیں آگے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بلائیں گے فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، وہ ان کی پکار کا کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا کھڑا کر دیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے نہ ان کو دنیا میں اختیار دیا تھا اور نہ آخرت میں اختیار دے گا کہ وہ کوئی ان کی مدد کر سکیں۔ اب ان شریکوں کے، ان بتوں اور ان ولیوں کو جو قبروں میں پڑے تھے جن سے مانگتے تھے، وہ بھی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اور یہ جو بلانے والے ہیں یہ بھی ضعف طالب و مطلوب۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگنے والا اور جس سے مانگا گیا ہے دونوں کتنے کمزور ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں یہ آخرت کا منظر رکھ کے بات کتنی کلیئر کر دی گئی ہے۔ کوئی سوال آیت 52 کے دن بارے میں؟ یعنی وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص وہ اپنی جان کی، وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا۔ یہ آخرت کے مناظر ہیں جو کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ جی سارا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ساری اس آیت کو پڑھتی ہوں جب بھی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے نا۔ میں نے جب دورہ قرآن میں سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ روز حشر والے دن جب ماں باپ بھی اپنے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایون اولاد بھی، جس میں بیٹے اور بیٹیاں شامل ہیں، وہ بھی دور بھاگیں گے کہ ہمارے والدین ہم سے کچھ نیکیاں نہ لے لیں۔ پھر سوچے انسان کہ ہمارے پلے کیا رہ جائے گا۔ دوسری جگہ آپ نے یہ نہیں پڑھا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، جن کے لیے وہ دنیا میں سب کچھ کرتا رہا نا بغیر سوچے سمجھے۔ اگر اللہ کا حکم فال کے مطابق کیا ہے، ان کی عزت، ان کا بھرم اسی طرح رکھا ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے جنت۔ اگر وہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے تو یہاں جو کہا گیا ہے نا کہ اس آیت میں کہ اس دن
جو ہے بلا لو، وہاں تو ان کا لوگوں کا ذکر ہے جن کے دنیا میں لوگ خیال رکھتے تھے کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ ہمیں وہاں بھی چھڑائے گا، دنیا میں بھی ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ لہذا یہ بڑا کلیئر نقشہ ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والباقیات الصالحات پیچھے پڑ چکے ہیں، خیر عند ربک، وہ بہتر ہیں تمہارے رب کے پاس ثواباً، بدلے کے لحاظ سے بھی، وہ اور نیک امیدوں کے، اچھی امیدوں کے لیے بھی۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہاں مطلب صرف یہی ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ کے اولاد، نہ اولاد کے ماں باپ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ یہ جن کو لوگ عقیدے میں شرک کرتے رہے وہ بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرَفًا، نہیں سوری، آگے آیت 53 میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارِ، اور آپ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مجرم لوگ۔ یہ مجرم کا مطلب کیا ہے؟ جو رسولوں پر ایمان نہیں لائے، کتابوں پر ایمان نہیں لائے، اور ایسا ایمان اور یقین کہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، صرف زبان سے دعوے کیے جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا منظر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، وراء المجرمون النار، یہ مجرم جو ہیں، جو منکر سے اللہ کے، کتاب کے، رسول کے، جب یہ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، اور سمجھ لیں گے، ظنوں کا مطلب ہے گمان نہیں، اب وہ سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، یہ جہنم میں ہم گر کے رہیں گے، اور پھر وہاں بے بسی دیکھیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنا رکھے ہیں۔ مجرموں کے دوست مجرمین ہیں، نیک لوگوں کے دوست متقی ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجرم کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، تو وہاں اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ ان کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ جہنم کا نقشہ، یہ بے بسی کی تصویر مجرمین کی، یہ جنت کے بہترین مزے، یہ اللہ نے اس دنیا میں کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ کس کو نصیب ہوں گے۔ اچھا، تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ابھی ہم نے مطالعہ کی ہیں 49 سے 53، کس طرح جہنم اور مجرمین کی بے بسی کا ذکر کیا ہے۔ ذرا آیت 54 سنیے غور سے، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں ترجمہ میں کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ طرح طرح سے سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہی مثالوں سے سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار آیتوں میں انذار سے بھی سمجھایا، بشارتیں دے کے بھی سمجھایا، پچھلی قوموں کے حالات بتا کے بھی سمجھایا۔ یہ ساری باتیں آپ کی پارشلی طرح طرح سے جب لفظ قرآن نے آیا کہا ہے کہ ہر قسم کی مثالوں سے دیکھیں۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں بھی بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پوری توحید ہے۔ قرآن کی آخری تینیں صورتیں، سورہ قل هو اللہ احد، اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، پوری توحید ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور طرح طرح سے بیان کیا ہے، کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ پورے قرآن کو دیکھ لیں، یہ تو میں نے آپ کو صرف ابتدا اور انتہا قرآن کی بتائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔
اور میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جب آپ آیت پڑھیں اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہو تو اللہ کا تعالیٰ کا صفاتی نام کا بڑا تعلق ہوتا ہے جو مضمون بیان ہو رہا تھا آیت میں. جب اس کو جوڑیں تو آپ اش کر اٹھیں گے. اور یہی چیز جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حقہ ہو ہمیں علم ہو جاتا ہے، یقین مانے اس وقت ہمارا توحید کا عقیدہ بھی پختہ ہو جاتا ہے. یہ شریک کیوں ٹھہراتے ہیں بلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے جھوٹے شرکا کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ جلدی بتائیں. سنیں بڑے غور سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اندر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے، اس نے اقتدار تقسیم کر دی ہے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ نے علم بھی تقسیم کر دی ہے. حالانکہ یہ باتیں سراسر غلط ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا ضروری ہوتا ہے. اتنا اقتدار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، انبیاء کو بھی نہیں دیا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت اور اختیار اس کا ہے. آپ ذرا نوٹ فرمائیں، جب قرآن سے آپ ان آیات کی جتنی دلائل ہیں وہ سمجھ کے آپ کا ایمان کس لیول پہ چلا جاتا ہے. اور جب اس قرآن سے دور ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بالکل کمزور، کیونکہ ہمیں اللہ کی صفات کا ہی پتہ نہیں. ہم اٹھا کے ان مخلوق میں سے چیزوں کو اٹھا کے بتوں کو شریک بنا دیتے ہیں. سوچیں ذرا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا. اچھا، یہ آیت اس کے بعد کیوں آئی ہے؟ 53 کے بعد یا اوپر کے مضمون کے بعد یہ آیت کیوں آئی ہے؟ آپ دیکھیں، یہ چیزیں جوڑا کریں، یہ سمجھا کریں. یہ اس لیے آئی ہے کہ اوپر مجرمین کا ذکر ہے. مجرمین کون لوگ ہیں؟ جو قرآن سے کا علم حاصل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں کرتے، زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. یہ مجرمین ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ایک اپنی پہچان رکھی ہے، اور نہ صرف اس کے اندر رکھی ہے بلکہ مظاہر قدرت دیکھ لیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان دیکھ لیں. یہ ساری نشانیاں ہیں، آیت کائنات ہیں جو اللہ کے ثابت کر رہی ہیں کہ کائنات کا کوئی مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے، اور میرا بھی ہے. اب قرآن نے یہی بات کھول کھول کے قرآن میں بیان کی ہے، اس کے باوجود مجرم نہیں سمجھتے. اللہ گلہ کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب ایسی نازل کی ہے کہ ہر طرح سے سمجھایا. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے. یہ ان چیزوں کو جو اللہ نے کھول کھول کے بیان کی ہیں، طرح طرح سے سمجھایا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی اتنا بدبخت ہے کہ اس اپنے خالق، رازق اور مالک اور حاکم کو نہ مان کر اور ان جھوٹے خداؤں کو مانتا ہے، شرک کرتا ہے، اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، جب وہ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی تباہی کا باعث ہوں گی. کوئی سوال اس آیت 54 کے بارے میں؟ اچھا، یہ آیتیں میں آپ کو بھیج دوں گا کہ قرآن نے کس طرح سے سمجھایا ہے. سر آپ نے یہ جو ہے نا اکثر شین جدلا، یعنی کہ جھگڑالو، اس کو ذرا پلیز تھوڑا سا وہ کر دیں. اللہ تعالیٰ اکثر شیء جدلا، کہ وہ بہت ساری چیزوں میں جھگڑالو واقعہ ہوا ہے. اچھا، اب جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب آپ حق سے ہٹ جاتے ہیں. حق کیا ہے؟ کہ اللہ خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے. یہ حق ہے نا. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نے طرح طرح سے سمجھایا. میں آگے آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے باوجود جو انسان جھگڑالو ہے کہ وہ بجائے جب انکار کرنے پہ آتا ہے تو طرح طرح کے انکار اختیار کر لیتا ہے، دلائل لے کے آتا ہے. مثلا سنے غور سے، بلا قیامت کیسے واقع ہوگی؟ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ انسان مار کے مٹی ہو جائیں گے.
او بھائی اس اللہ نے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے تمہارا نام و نشان نہیں تھا، وہ تمہارا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ قرآن صاف صاف کہتا ہے، پوچھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یہ جو نبی آپ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں نا، یہ نبی فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ بدبختی کی انتہا دیکھیں، فرشتہ بندے کے لیے مثال کیسے ہو سکتا تھا؟ نہ اس کی اولاد، نہ کوئی اس کو اختیار کے اللہ کے نافرمانی کرے، تو بندے کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اختیار موجود ہے، تو بندے کا نمونہ بندہ ہی ہو سکتا تھا۔ توحید کے بارے میں دیکھ لیں تو اکثر شین جدلہ کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کی بیسکس پر جھگڑے کھڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آپ نے پڑھی ہوگی اور پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عجیب ہے انسان کہ رب نے پیدا کیا اور رب کے خلاف ہی جھگڑالو بن گیا۔ خصیم مبین کہ کھلا ہوا جھگڑے کرنے والا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ جی سر، جزاک اب اللہ۔ ذرا سنیں، قرآن نے کتنی جگہوں پہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو سمجھانے کا کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں آج چند ایک پڑھوں گا، باقی آپ کو ابھی مل جائیں گی۔ قرآن نے کس طرح سمجھایا، سنیں غور سے۔ بنی اسرائیل کی 89 لکھیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، ہر قسم کی مثالوں سے۔ فَآبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، تو لوگوں کی اکثریت میں سوائے کفر کے اور کوئی چیز نہیں آئی، وہ اپنے کفر پر جمے رہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، دیکھیں جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں نا، عمل کرنا میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ اکثر انسانوں نے کفر کیا؟ ان کی وجہ کیا تھی؟ کفر کی وجہ کیا ہے اکثر انسانوں کی؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب چھوڑیں، آپ میری بات سنیں، آپ غور وعدہ سے سنیں، پرستی۔ آپ بڑے غور سے سنیں۔ انسان جب شیطانی راستے پہ چل جاتا ہے، جب گمراہی کے راستے پہ چل جاتا ہے، تو دنیا میں خوب مال بناتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، قبضے کرتا ہے، اور جب دین نبی آتا ہے، وہ دین پیش کرتا ہے، تو دین اس کو روکتا ہے کہ یہ کام نہ کر، بلکہ اس کے برخلاف یہ گمراہیاں ہیں، تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گی، تم یہ نیک کام کرو تاکہ دنیا میں بھی انجام اچھا ہو، تمہارے مال میں برکت ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اور آخرت میں جنت مل جائے۔ تو وہ جو کفر کرتا ہے وہ اپنے کرتوتوں کو کی وجہ سے، اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ بات اس کو اچھی نہیں لگتی۔ بات بالکل برحق ہے، جب تک میں اس کو نہیں سمجھوں گا میں اپنی فطرت کو بھی نہیں بدل سکتا۔ اگر نعوذ باللہ میں اس بات کو جب سمجھ جاؤں گا کہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ دنیا میں آخرت میں ذلت کا راستہ ہے۔ اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر۔ اب سنیں، یہ تو 89 تھی نا بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیلی میں پھر 41 میں فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا، لِيَذَكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا، لیکن اس ساری چیزوں نے، مثالوں نے کے باوجود اس میں جس چیز کا اضافہ ہوا وہ ان کی نفرت تھی۔ نفرت کیوں؟ کہ وہ برائیوں کے عادی ہو چکے تھے، ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، اور نہ چھوڑنا چاہتے تھے، تو لہٰذا ان کو لیے ضروری تھا کہ اس نصیحت کو جو برحق ہے اس کے خلاف گھڑیں غلط باتیں۔ سورہ کہف کی 54 آپ نے سن لی ہے، اب آگے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ابھی آپ کو مل جاتا ہے، اور ذرا اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں بات کو۔ عجائب، یہ آیت 54 کی جو سپورٹنگ آیات ہے نا، آیت 54 کی سپورٹنگ آیات،
قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا. یہ فٹافٹ پڑھیے. کوئی سوال آیت 54 کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کی جتنی قرآن میں اکثر آیات میں آپ کو بھیج رہا ہوں. بڑے غور سے پڑھیں, غور سے سمجھیں, اور کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. یہاں پر رک جاتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی ہر صورت اور ہر آیت میں کس قدر ہدایت کا سامان ہے, لیکن یہاں کچھ وافری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اس صورت کو جمعے کے جمعے پڑھا کریں. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ صورت جب سمجھ کے پڑھے گا تو اس کے اندر ہدایت اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا, اور وہ برائیوں سے بچے گا, نیکیاں کرے گا. یہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صحیح راستہ, صراط مستقیم یہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی, تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے پروردگار, اور معاف کر دے ہم لوگوں کو. آمین. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. جو بھی سر بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ پاک ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سر جی ذرا دعا تمام کیجیے گا. سر جی ان کے لیے بھی کہ جن کی اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے نیک اور صالح. آمین. یہ اور سر ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جن کو قرآن کی ہدایت کے بارے میں بتایا جائے اور وہ بار بار سوال و جواب کرتے ہیں, اور مطلب میرا شارٹ کوسچن یہی ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ان کو کس طرح بتایا جائے؟ آپ بتانے کا حق ادا کریں. اگر اس کے حق کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی محبت, شفقت اور ہمدردی سے بتائیں کہ یہ راستہ غلط راستہ ہے, جہنم کو جاتا ہے, یہ صحیح راستہ ہے جو اس کے خالق, مالک, رازق, حاکم نے بتایا ہے, بڑے اطمینان سے بتا دیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں عمل کرتے, نہیں اس طرف آتے, تو آپ پہ ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ اللہ کے ہم جواب دیں ہوں گے اور پتہ چل جائے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہماری ایک بہن کے خامند بیمار ہیں, ڈینگی کا ان کا حملہ ہوا ہے. اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین ثم اللہ آمین. تعالیٰ ان تمام مریضوں کو جو گھروں, ہسپتالوں میں جہاں کہیں ہیں, اللہ ان کو شفا فرمائے, عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ ان اللہ پاک تمام اپنے مرحومین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بخشش عطا فرمائے. آمین ثم اے آمین. اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. آمین اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین ثم اللہ آمین. جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. آمین ثم آمین. اے اللہ ہمیں, ہماری اولادوں کو, تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. آمین ربنا ثم تقبل آمین. منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا جزاک اللہ انك انت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پروردگار. سر آپ کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی کے ساتھ قائم رکھے, اور ہم لوگ اسی طرح جلدی مجھے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.